بغیر مقصد کے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تقریب سجائی گئی ہے صرف برائے نام اور فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے اس تقریب کو سجایا گیا ہے ان کا ایک لقب ہے محبوب سبحانی۔ بس اسی پر چند باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے کہ بندہ محبوب کب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ بندہ محب بن جائے، محب پیار کرنے والا، اللہ رسول سے اس کو پیار ہو جائے۔ اب یہ پیار ہو جانا بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا سب کی ہے لیکن اپنے محبوب کی محبت کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا تھا نا کہ اگر تیرے اندر رب رسول کا پیار نہیں ہے تو رب رسول سے مانگ، کیونکہ یہ پیار ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ صاحب سب کا ایک ہے، سب کو رزق اللہ دینے والا ہے، سب کو وہ پالنے والا ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ اب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ چلو سینکڑوں کے اندر کوئی ایک ملے، لیکن نہیں ملا۔ پھر ہزاروں کے اندر تلاش کی، کوئی ملے نہیں ملا۔ پھر دوسرے مصرے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ سبحان اللہ، کروڑوں میں کوئی ایک ہے، صحیح معنوں کے اندر جسے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کا عاشق کہا جا سکے، صحیح معنوں کے اندر۔ اب تو چونکہ آپ کی تھوڑی سوشل میڈیا کے ذریعے پاپولرٹی ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے اتنا سا نام نہیں، پھر وہ کتنے کتنے بڑے نام ساتھ لگا دیے جاتے ہیں، فنا فی الرسول، فنا فی شیخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، فلاں 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 فلاں۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ دور ہے۔ لیکن دوستان محتشم، وہ جس کو تلاش کیا کرتے تھے نا بزرگ، جس طرح میں آپ کو بتاؤں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صرف میں آپ کو بتاؤں کہ معیار کسے کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے مرید بھی کوئی عام نہیں تھے، آپ نے پوچھا بتاؤ جی تمہارے نزدیک ولی کامل کون ہے؟ یہ معیار کی بات کرنے لگا ہوں۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہنے کے طور پر سب ہی محبت رکھنے والے ہیں، سب ہی عشق کرنے والے ہیں۔ یہ دل بولتا ہے کہ اندر عشق ہے کہ نہیں، یہ دل بولتا ہے کہ اندر محبت ہے کہ نہیں۔ یہ آپ کو معیار بتانے لگا ہوں کہ ہمارے بڑے کتنا معیار رکھنے والے تھے۔ یہ معمولی شخصیت کا ذکر نہیں چھیڑنے لگے ہم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مریدوں سے پوچھا بتاؤ ولی کامل کون ہے؟ وہ سارے اس نتیجے پہ پہنچے ولی کامل وہ ہے بیٹھا زمین پر ہو نظر لوح محفوظ پر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ مریدوں کی طرف سے جواب آیا کہ ولی کامل وہ ہے بیٹھا زمین پر ہو اور نظر لوح محفوظ پر ہو۔ اب اگر آپ اتنے ہی جواب پہ اکتفا کر لیں تو آپ کہیں گے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بیٹھا زمین پر ہو نظر لوح محفوظ پر ہو۔ تو آپ نے جواب نفی کے اندر دیا، آپ نے فرمایا یہ تمہارا نظریہ کہتا ہے، یہ تمہارا ذہن کہتا ہے۔ ایسے نہیں کہا جاتا کہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں بچائیے غوث اعظم، ہم ڈوبے ہوئے ہیں بچائیے شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ ان کا معیار آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، بیٹھا زمین پر ہو نظر لوح محفوظ پر ہو۔ تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ کے نزدیک یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو عقل والا ہے نا وہ یہ کہے گا یہ کیا بات کرتی ہے۔ وہ ہمارے قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا نا تو آ کے کہنے لگا وہ میں گیا تھا ادھر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔
وہ کچھ کہتے ہیں نا ہم بھی گئے تھے ان کے پاس جن کا بڑا ذکر کر رہے ہو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. تو آپ مسکرا کے کہنے لگے اس نگاہ سے تمہیں کیا نظر آنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نگاہ سے تمہیں کیا نظر آنا تھا؟ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا پوچھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا پوچھنا ہے تو حضرت جنید بغدادی سے پوچھو جو ان کے آنے سے 100 سال پہلے اپنی گردن کو جھکا رکھے ہیں اور بتا رکھے ہیں کہ بغداد کی زمین پر ایک مرد کلندر آئے گا جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. تو یہ جو میں جواب دینے لگا وہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر سے گزر جائے لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ ہمارے بڑے کس قدر معیار رکھا کرتے تھے. انہوں نے کہا آپ نے جواب نفی کے اندر دیا پھر آپ بتائیں آپ کی نظر میں ولی کامل کون ہے؟ فرمانے لگے تم لوگوں نے یہ کہا بیٹھا زمین پہ ہو نظر لوح محفوظ پہ ہو. فرمایا میرے نزدیک ولی کامل وہ ہے بیٹھا زمین پہ ہو نظر لوح محفوظ پہ ہو جو چاہے لکھ دے جو چاہے مٹا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ درجہ محبوبیت ہے. اور پھر چلیں میں دوسری سٹیج پہ بعد میں آتا ہوں لیکن پہلے ہی میں نے کہا نا محب ہونا بھی بڑے کمال کی بات ہے. جس کو پیار ہو جائے گا نا وہ بھی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے دل میں ان کا پیار آ جائے گا وہ بھی جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا. واصف علی واصف نے بڑے کمال درجے کی بات لکھی. وہ کہتا ہے وجہ یہ ہے ریزن یہ ہے. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو آگ کے اندر ڈال دے. سبحان اللہ. اور اگر پیار واقعی سچا اور ان سے ہو پھر تو نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرنے والا ہوگا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ یہ پیار ہو جانا. اب دوسری سٹیج کیا ہے؟ محبوب ہو جانا. کیا ہونا؟ محبوب. پتہ ہے محبوب کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے پیار ہو جائے. اب جو محبوب بن جاتے ہیں داتا جی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر پوری بحث کی کہ کیا کیا اوصاف پائے جائیں تو پھر بندہ محبوب بنتا ہے. یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے. اب وقت کی قلت ہے پہلی بات صرف میں کرنے لگا اور پھر دیکھیں یہاں پہ ایک بات اس لیے کرنے لگا تاکہ آپ کو پتہ لگے ہم بزرگوں کا ذکر ایسے نہیں کرتے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ داتا صاحب نے کشف المحجوب کیوں لکھی؟ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں جاہل رب کا ولی نہیں ہو سکتا. جاہل پیر نہیں ہو سکتا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنے آپ یہ کتاب کیوں لکھی وجہ کیا تھی؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے دور کے ایک بزرگ نے یہ سوال کیا کہ صوفیاء کے قائد کیا ہوتے ہیں؟ راہ خدا میں جو آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ کس طرح ختم ہو سکتی ہیں؟ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جوابات بتانے کے لیے یہ کشف المحجوب لکھی. اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے متعلق کہتے ہیں کشف المحجوب کے متعلق وہ کہتے ہیں جسے ولی کامل کی تلاش ہو نا وہ کشف المحجوب پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ولی کامل عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا جو آپ نے وصف لکھا نا جو محبوبان خدا میں پایا جاتا ہے یعنی کہ کب بندہ درجہ محبوبیت تک پہنچتا ہے کہتے ہیں پہلا وصف یہ ہے اتباع رسول. کیا ہے؟ اتباع رسول. ہماری قوم نے اس کو پہنچا وہ سمجھ لیا ہے جو ایک پھونک مارے اور بڑا کام ہو جائے. خدا کی عزت کی قسم جہاں پہ اہل علم بھی موجود ہیں کسی اللہ والے نے یہ نشانی بیان ہی نہیں کی. کوئی تویز دے تو کام ہو جائے. پہلی شرط کیا ہے؟ اتباع رسول. سارے بولے کیا ہے؟ اتباع رسول. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہی پہلے دیکھا کرتے تھے. کوئی کہتا تھا نا وہ اللہ کا ولی آیا ہے اللہ کا دوست آیا ہے تو وہ ساری چیزیں بعد میں وہ پہلے دیکھا کرتے تھے کہ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے یہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والا ہے کہ نہیں.
حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ پر، یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا، کہتے ہیں ان کو کسی نے آ کے کہا کہ فلاں مقام پر نا اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ اب اللہ کے ولی کی زیارت کرنا یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، سفر کر کے اللہ کے ولی کا دیدار کرنا ہے۔ اب وہ جن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت نا قبلے کی طرف دیکھ کے تھوک دیتے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی ملاقات کیے بغیر ہی واپس آ جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جس کو قبلے کی حیا نہیں ہے اس کی کیا حیا کرتا ہوگا۔ یہ معیار آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ ہم پر جو اعتراض ہے نا، یہ اہل علم کے لیے جملہ، ہم پر جو اعتراض ہے اہل سنت پر جہلا کی وجہ سے ہے، بے شک اور دوسرے مسالک پر جو اعتراضات ہیں وہ ان کے علماء کی وجہ سے ہے۔ جاہل اگر کوئی عمل کرتا ہے اس کو آپ ہمارے مسلک کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ یہ میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے کی کشف المحجوب سے کہ پہلا کیا ہے؟ اتباع رسول، اور آپ وہاں سے واپس پلٹ آئے، اور جب واپس آتے ہیں حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ رات کو خواب میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پلٹنا ذات کی وجہ سے نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے جو غیرت اندر آئی کہ یار قبلے کی حیا نہیں کی، یہ اس کی وجہ سے ان کا پلٹنا تھا۔ تو پتہ ہے نبی رحمت نے رات کو خواب میں آ کے کیا کہا؟ فرمایا با یزید تم نے یہ جو غیرت کا مظاہرہ کیا ہے نا، اس کی برکتیں تمہارے دل میں پہنچ چکی ہیں۔ اگلے دن حضرت با یزید بستامی نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس غیرت کی وجہ سے وہ مقام عطا کیا ہے جس مقام پر آج دنیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع رسول۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے گا، دو ٹگل کے لوگوں کی ہم نے نہیں اتباع کی؟ اصل میں بات یہ ہے یہاں پہ آ کے حق بیان کرنا تھوڑا اوکھا کام ہوتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ ڈریسنگ آپ دیکھیں، ہم کہاں سے کہاں نکل گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، جو عورتیں مرد کی مشابہت اختیار کریں، فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں پر لعنت فرماتا ہے۔ اللہ۔ میں رات ایک بات پڑھی، یقین جاننے ہیں ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں، میں کم از کم 7-8 دفعہ میں نے وہ بات پڑھی ہوگی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر شیخ کی نہ مانی جائے تو یہ حال ہوتا ہے۔ وہ بات چلے میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ حضرت حسن حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، وہ کہتے ہیں میں ملاقات کرنے کے لیے گیا حضرت خالد رحمت، یہ تو حضرت خالد بن ولید ایک صحابی ہے نا، یہ اللہ کے ولی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ان سے نا ملاقات کرنے کے لیے گیا، کہتے ہیں ملاقات ہوئی تو ملاقات جب میں کرنے کے لیے جانے لگا نا تو میں گھر کہہ کے آیا تھا کہ میرے لیے نا ایک پرندہ آپ ڈھونڈ دینا تو میں آ کے وہ کھاؤں گا۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے آپ کی بہت مہربانی ہوگی، میرے پاس ہی آپ رات گزار لیجیے، بڑی توجہ سے بات سنیے، میرے پاس ہی آپ رات گزار لیجیے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا کہا، لیکن میں بہانہ کر کے بات سنا کے نا میں واپس پلٹ آیا۔ تو گھر جب آیا نا تو کچھ احباب بھی میرے پاس تھے، اور وہ جس پرندے کے بارے میں کہا تھا بون دینا وہ بھی میرے آگے تھے۔ کہتے ہیں ابھی میں کھانے ہی لگا تھا تو ایک کتا آتا ہے اور پلیٹ کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور میرے گھر کے اندر جو باندھی تھی نا، جو خادمہ تھی، اس کے دوپٹے کے ساتھ اس کا پیر الجھتا ہے، پلیٹ زمین پر نیچے آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب اگلا دن آیا نا تو میں حضرت خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے حسن، جو شیخ کی نہ مانے اللہ تعالیٰ پھر اس پر کتے کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو شیخ کی نہ مانے اس پہ کتے کو مسلط کیا جاتا ہے، تو جو نبی کی نہ مانے۔ اس لیے اقبال درد بیان کر کے گیا تھا، اس نے کہا قلب میں سوز نہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمدی کا تمہیں پاس نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہو،
ایسے ہوتے ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ اللہ اللہ۔ اب اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پوری دنیا کے اندر آپ کو قادری بہت نظر آئیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کے اندر ان کا مرید کون ہے، ذرا یہ سنو پھر آپ کو پتہ چلے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو سخت حالات کے اندر بھی روزے سے رہے۔ مطلب یہ نہیں کہ سخت حالات ہوں اور روزے سے رہے، مطلب یہ ہے روزہ ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھوکا رہنا، نہیں، روزے کا ایک معنی ہے باز رہنا، اللہ اکبر، باز رہنا، سخت حالات بھی آ جائیں لیکن حرام کی طرف نہ جائیں، سبحان اللہ۔ سخت حالات بھی آ جائیں لیکن رب رسول کی نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ یہ ان کے نزدیک ان کا مرید ہونا ہے۔ یہ ان کا سنایا جاتا ہے نا کہ مریدی لا تخف، تم نے خوف نہیں کرنا بھائی، پہلے معیار پہ تو پورا اترو، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کن کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دیا ہے، پھر تمہیں پتہ لگے گا غوث اعظم کون ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے۔ اور اب میں رات پڑھ رہا تھا، مجھے لطف بڑا آیا، آپ فرماتے ہیں میرے سے پوچھو وفا کیا ہے۔ یہ آپ کو بتانے لگا، حضور غوث اعظم کہتے ہیں میرے سے پوچھو وفا کیا ہے۔ فرماتے ہیں وفا یہ ہے جن چیزوں کو رب نے حرام کیا ہے نا، کہتے ہیں ان کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، وفا یہ ہے بندہ ان کی طرف دیکھے بھی نہ۔ اور کہتے ہیں وفا یہ ہے جن چیزوں کا حکم انہوں نے دیا ہے نا، پھر تن من تن اسی پہ قربان کرے۔ یہ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ پہلا کیا ہے، سارے بولو ذرا، اتباع رسول۔ دوسری چیز فرمایا دنیا دار کمینہ نہ ہوئے۔ دنیا دار یاد رکھنا، دکان کھول لینا، رزق حلال کمانا یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ دنیا دار کمینہ یہ ہے کہ کسی شخص سے رب کا وہ بندہ ہے اس لیے پیار نہ کرنا بلکہ اس کی جیب سے پیار کرنا، یہ دنیا دار کمینہ ہونا ہے۔ دنیا دار کمینہ کا مطلب ہونا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے۔ کبھی وقت ہوتا میں اس پہ بھی بات کرتا، ہمارے بڑے یہ دیکھتے تھے حضور کا امتی ہے۔ دنیا دار کمینہ ہونا یہ ہے کہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے اس کی عزت کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے دنیا دار کمینہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کا بادشاہ 10 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کے آیا، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ۔ کون واپس کرتا ہے؟ فرمایا جاؤ واپس لے جاؤ۔ یاد رکھنا تحفے کو رد نہیں کرنا چاہیے لیکن نگاہ غوثیت کچھ اور دیکھ رہے۔ اس نے بڑا اصرار کیا حضور آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ نے جب طاقت غوثیت کے ساتھ اس کو دبایا نا تو اندر سے خون بہ رہا تھا، فرمایا غریبوں کا خون چوس کے میرے پاس لے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ان کا یاد رکھ لو، کبھی آپ بے سکونی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ یہ آج آپ دیکھ لیں یہ بے سکونی کس وجہ سے ہے۔ کبھی آپ آئینے کے سامنے، وہ کسی نے کہا نا کبھی دیکھا کرو کبھی دکھایا کرو، پہلے دیکھا کرو یعنی آئینے کو پہلا اپنا دیکھا کرو پھر اس کو دکھایا کرو ہے۔ تو یہ چیز پہلے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے تو آپ محسوس کیا کریں کہ یہ چیز باقی یہ چہرے پہ رونقیں اب ہیں وہ والے، بولو تو صحیح۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے کہا دنیا کو جیب میں رکھ لینا، دنیا کو ہاتھ میں رکھ لینا، دنیا کو دل میں نہ رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صرف میری بات مکمل، اوصاف انہوں نے بڑے بیان کیے، خصوصی بیان قبلہ شاہ صاحب نے فرمانے، آخری بات صرف میں کرنے لگا۔ قبلہ شاہ طلب الحق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ صرف انہی کا میں قول آپ کے سامنے رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس چیز کے متعلق
شریعت پکڑنا نہ کرے، اس کے متعلق آپ کا نام نہ کیا کرو. کہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے بندہ سنتوں کا پیکر ہے لیکن اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہوئے اسے ذلیل نہ کیا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.